عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے اہم ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہنگامے کے بعد گوڈسے کی گیان شالہ بند ہو گئی، ادھر ٹیسلا کے مالک ایلن مسک نے کس طرح خان اکیڈمی کو $50 لاکھ کا عطیہ دیا ہے، اور یہ کون ہے سلمان خان کی اکیڈمی، ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ وہیں پر امریکہ میں 66 سال بعد ایک خاتون کو سزائے موت دی گئی ہے، تو وہیں پاکستان جانے کا مشورہ مل رہا ہے جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگانا ہے بھارت میں، وہ بھی بتاؤں گا۔ اور سماجوادی پارٹی نے اس وقت یو پی میں قانون ساز کونسل کے جو انتخابات ہونے والے ہیں اس کو دلچسپ بنانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو اڈانی، اما بھارتی سمیت 32 ملزمان کی بریت جن کو چھوڑ دیا گیا تھا اس کے خلاف اپیل جو دائر کی گئی اس کی سماعت ملتوی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں منافقین کیسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں۔ بی جے پی میں موجود کچھ ایک مسلم لیڈر، وہ بھی میں سامنے رکھتا ہوں آپ کو، اور عمان میں لائی گئی شاہی تقرری سے لے کر حق پیدائش کی بدلیاں جو ہوئی ہے، تبدیلیاں، وہ ساری رکھتا ہوں۔ اور ایرانی صدر نے ٹرمپ کو ایک دہشت گرد ذہنیت کے مالک بھی بتایا ہے۔ ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات نیچے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کیا کرنا ہے آپ کو۔ آئیے بات کرتے ہیں گیان شالہ کی، اور وہ بھی گوڈسے کی، ہنگامے کے بعد بند ہو گئی۔ جی ہاں، 2 دن بھی نہیں چلی۔ مدھیہ پردیش کے گوالیر میں ہندوتوا تنظیم ہندو مہاسبھا نے گزشتہ 10 جنوری کو گوڈسے گیان شالہ یعنی گوڈسے اسٹڈی سینٹر قائم کیا تھا، لیکن اس کی خبر پھیلنے کے بعد ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 دن کے اندر ہی اسے بند کروا دیا۔ منگل کے روز اس گوڈسے گیان شالہ پر تالا لگ گیا ہے، اور پولیس نے پوسٹر، بینر اور کتابیں بھی یہاں سے اپنے قبضے میں لے کے چلی گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ قاتل کے نام پر کوئی لائبریری بناتے ہیں تو کس طرح سے اس کو برداشت کیا جائے گا۔ بہرکیف اب یہ لائبریری بھی خالی ہو گئی اور اس کی گیان شالہ بھی اپنی ہی گیان میں ملوث ہو گئی۔ آئیے بات کرتے ہیں خان اکیڈمی کو، جسے ٹیسلا کے مالک ایلن مسک نے دریا دلی دکھاتے ہوئے $50 لاکھ کا عطیہ کیا ہے، اور اس اکیڈمی کا نام ہے خان اکیڈمی، اور اس کے مالک کا نام ہے سلمان خان، جس کو سل خان کہا جاتا ہے، اور سل سے یہ مشہور ہیں۔ آپ بالی ووڈ کے سلمان خان نہ سمجھیں، اس لیے یہ تصویر بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دراصل ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے CEO ایلن مسک نے امریکہ کی ای لرننگ پلیٹ فارم خان اکیڈمی کو $50 لاکھ کا عطیہ پیش کیا ہے۔ خان اکیڈمی کے بانی سل خان یعنی سلمان خان نے ٹویٹر پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور مسک فاؤنڈیشن کے ہر رکن اور ایلن مسک کا وہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سلمان خان نے یہ بھی کہا کہ خان اکیڈمی کے لیے ایلن مسک اور ان کی ٹیم کے قابل اعتماد تعاون کے لیے شکریہ۔ انہوں نے خان اکیڈمی کو $50 لاکھ کا عطیہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس سے ہر طرح کے کنٹینٹ کو فراہم کرنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور دنیا بھر کے لاکھوں طلباء کو یکجا کرنے کے مقصد میں کامیاب حاصل ہوگی۔ خیال رہے ناظرین کہ خان اکیڈمی کے 12 کروڑ سبسکرائبرز ہیں، اور 2 سے 3 کروڑ طالب علم ہر مہینے اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ سلمان خان نے کہا کہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے تقریباً 20 کروڑ گھنٹے ہیں۔ میں اس طرح کی سرمایہ کاری کو ایک ملٹی نیشنل تنظیم بنانے کے طور پر دیکھتا ہوں، تاکہ مستقبل میں پیدا ہونے والے ایلن مسک اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ چونکہ ہندوستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں بچے گھر سے آن لائن اسکول کی کلاسز لیتے ہیں، اس لیے نجی شعبے تعلیم کے ساتھ ساتھ حکومت کے پاس 6 کروڑ سے زیادہ کالج طلباء اور دنیا بھر میں 150 کروڑ اسکولی طلباء کو آن لائن ای لرننگ کی پیشکش کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خان اکیڈمی کا قیام 2008 میں امریکہ میں ایک NGO کے طور پر کیا گیا۔ یہ آن لائن ٹول کی طرح کام کرتی ہے جو طلباء کو ویڈیو کے طور پر مختصر سبق پیش کر کے تعلیم یافتہ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ سلمان خان کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی، اور ان کے والدین کا تعلق بنگلہ دیش اور ہندوستان سے تھا۔ سلمان خان کے والد بنگلہ دیش سے تھے، جبکہ والدہ مغربی بنگال کے مرشد آباد کی رہنے والی تھی۔
تو یہیں پر انہوں نے یہ اکیڈمی شروع کیا اور اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا میں اس خان اکیڈمی کی پذیرائی ہو رہی ہے، اور وہ جس انداز میں اس وقت جو ہے اکیڈمی کے تحت جو آن لائن اسباق دیتے ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ بہرکیف ان کو اس طرح سے تعاون ملنے پر انہوں نے از بخود اس وقت شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ ان کے ٹویٹر پیج میں جا کر کے ساری تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں امریکہ میں۔ خاتون قیدی لیزا مونٹگمری کو بدھ کو امریکہ کے انڈیانا میں موت کی سزا سنائی گئی ہے، جو ملک میں 66 برسوں بعد کسی خاتون کو سزائے موت سنائے جانے کا پہلا معاملہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق مونٹگمری کو زہریلا انجیکشن لگا کر موت کی سزا دی گئی اور بین الاقوامی وقت کے مطابق صبح 6:31 پر اسے مردہ قرار دیا گیا، اور 1953 کے بعد یہ پہلی خاتون تھی جنہیں سزائے موت دی گئی، جس کی وجہ سے یہ سزائے موت اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ اور اس پر ایک حاملہ خاتون جس کو بابی کہا جاتا تھا، اس کے قتل کی جرم سزائے موت سنائی گئی تھی، اور اس وقت جس خاتون کو اس نے قتل کیا تھا وہ 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی کو پاکستان کے لفظ سے محبت ہے۔ وہ ہر معاملے کو اس میں گھسیٹنا چاہتی ہے، اور کبھی کبھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان لیڈران کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب کورونا سے اور پاکستان سے کیا لینا دینا ہے، آپ بتائیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ کو کورونا لینا نہیں ہے تو پاکستان چلے جائیں، تو آپ بتائیں کہ اس کے ذہنی توازن کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے، آپ خود فیصلہ کریں۔ اور ہندوستان میں کوویشیلڈ اور کوویکسن کو منظوری دیے جانے کے بعد اب ریاستوں تک ان 2 کورونا ویکسین کی رسائی کا کام زور و شوروں سے چل رہا ہے، کوویکسین اور کوویشیلڈ وغیرہ، لیکن اس درمیان کئی لوگ ایسے ہیں جو کورونا ویکسین پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے الگ الگ سماج میں اور بڑے بڑے لیڈران بھی اس وقت تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں۔ کئی ویکسین حرام اور بالخصوص حرام و حلال کا بھی تبصرہ چل نکلا، آپ جانتے ہیں۔ دوسری طرف کئی سماجی و سیاسی ہستیوں نے جلد بازی میں ان ویکسین کو منظوری دیے جانے پر سوال بھی اٹھایا ہے۔ اس درمیان اتر پردیش کے بی جے پی رکن اسمبلی سنگیت سنگھ سوم نے ایک انتہائی متنازع بیان دیا اور کہا کہ جنہیں کورونا ویکسین پر بھروسہ نہیں وہ پاکستان چلے جائیں۔ میرٹھ کے سردانہ سے رکن اسمبلی سنگیت سوم نے متنازع بیان چندوسی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران دیا۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ مسلم افراد ہیں جو ملک پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ ملک کے سائنسدانوں، پولیس اور وزیر اعظم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کی عقیدت پاکستان میں ہے تو وہ پاکستان چلے جائیں، لیکن سائنسدانوں پر شبہ نہ کریں۔ جیسے دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں نے ویکسین میں خنزیر کی چربی کے استعمال کیے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے تفصیلات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ بہرکیف یہ معاملہ الگ ہے، لیکن اس کو پاکستان سے جوڑ کر کے کہنا، ویسے بھی آج کل جیسے اس کا بیان سامنے آیا تو بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا میں تبصرہ کرنا شروع کر دیا اور سنگیسوں سے سوالات کرنے لگے کہ بہت سارے ممالک میں بہت سارے ایسے لیڈران تھے جو سب سے پہلے ویکسین لگائے، چاہے ترکی کے ہو، سعودی عرب کا ہو، یا پھر خود امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہاں کے صدر ہوں یا پھر وزیر اعظم سب سے پہلے کووڈ کی جو ویکسین آئی اس کا لے رہے ہیں، ٹیکہ لے رہے ہیں۔ تو ابھی تک نریندر مودی پی ایم جو ہیں انہوں نے نہیں لیا، یو پی میں یوگی نہیں لیا، تو کیا ان کو بھی پاکستان بھیجا جائے گا؟ اور بہت سارے لیڈران ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک بڑے لیڈران، جب تک کہ نریندر مودی اور اس طرح کے لیڈران وزراء اعظم نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے، یہ بیانات جاری کر رہے ہیں، تو کیا ان کو بھی پاکستان بھیجا جائے گا؟ اس طرح کے الگ الگ تبصرے سنگیت سوم کے اس متنازع بیان کے بعد سامنے آنے لگے ہیں۔ ان لوگوں کے دماغی توازن میں، دماغ میں کیا غلاظت بھری ہے، ہر طرح کے بیان بازی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر چیز کو مسلمانوں سے جوڑ کر کے جو ہے اس پر بیان بازی جاری کر دیتے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں اتر پردیش میں آئندہ ہونے والے قانون ساز کونسل انتخابات کے لیے سماجوادی پارٹی نے احمد حسن اور راجندر چودھری کو امیدوار مقرر کیا۔ ارکان اسمبلی کی تعداد کی بنیاد پر سماجوادی پارٹی کی ایک سیٹ جیت سکتی ہے، لیکن پارٹی نے دوسرا امیدوار طے کر کے مقابلے کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بدھ کی صبح ریاستی دفتر میں ارکان اسمبلی کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے دوران امیدواروں کا اعلان کیا۔ اجلاس میں سماجوادی پارٹی کے امیدواروں کے تجویز کنندگان کون سے ارکان اسمبلی ہوں گے یہ بھی طے کیا گیا ہے۔ ریاست میں قانون ساز کونسل کی 12 سیٹوں پر 28 جنوری کو انتخاب ہونے والے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے چن کر کے سامنے آتے ہیں یا پھر بی جے پی جو ہے بازی مار لی جاتی ہے۔ ناظرین، ایودھیا میں بابری مسجد کے انہدام پر سنائے گئے عدالتی فیصلے کے خلاف عرضی پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے بدھ کے روز عرضی میں دستاویزی خامی ہونے کے سبب معاملے کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا۔
जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने मामले को 2 हफ्तों के बाद लिस्ट करने का हुक्म सुनाया है और अर्जी गुजारों की वकला से दस्तावेजी खामी दूर करने की बात भी कही है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने के मामले में साबिक वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के उस वक्त के वज़ीर आज़म कल्याण सिंह, बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रतंभरा समेत 32 मुल्जिमान को सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया था। उसी को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की गई थी। नाज़रीन गिरामी, कौम में मुनाफिकीन कभी कम नहीं होते। लंबा अरसा बीत गया है, ख़ुद को किसी पार्टी से मुंसलिक करके पार्टी की उनकी पॉलिसियाँ और उनकी ऐसी चीज़ें थोपने की कोशिश करते हैं और बयानबाजी देकर के अपनी मुनाफिकत खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने पेश की जाती है। ऐसे ही बीजेपी के कुल हिंद अक़लियती मोर्चे का सदर जमाल सिद्दीकी ने इस वक्त बातचीत करते हुए बीजेपी की जहनीत को पूरी तरह से वाज़े करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे बीजेपी को नहीं बल्कि मुसलमानों की गलती है, उनको अपना कंडीशन जहन बदलने की ज़रूरत है। अपनी गुफ्तगू में लव जिहाद के ताल्लुक़ से भी मुसलमानों के तासुर पर सवाल उठाया। उसने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कंडीशन जहन से काम लेने के बजाय सरकारी ज़िम्मेदारों से अपनी जायज़ शिकायत का इजाला कराएं, ताकि सबका साथ सबका विकास का ख्वाब अमलन शर्मिंदे ताबीर हो। और सबका साथ सबका विकास किस तरह से हो रहा है, गुज़िश्ता 7-8 सालों से सब लोग देखते हुए आ रहे हैं। शायद इनको समझाना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास के असल माने क्या होते हैं। ये जमाल सिद्दीकी है जो कि कुल हिंद अक़लियती मोर्चा बीजेपी से जुड़े हुए इसके सदर हैं। उर्दू अखबार नवीसों से तबादले ख्याल किया था उन्होंने और नामानिगारों के कई परेशान कुल सवालों के जवाब देते हुए सलाह दी थी कि कुछ नुमाइंदे मुसलमानों की एक कमेटी बनाए जाने, जिसके वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ नशिस्त का एहतमाम कराएंगे, ताकि वो तशद्दुद के वाक़यात में होने वाली गिरफ्तारियों और दूसरी शिकायत के ताल्लुक़ से उन्हें रास्त अपने एहसासात और ख़यालात से आगाह कर सके। सिद्दीकी ने कहा कि चूँकि ख़ुद को बीजेपी में हिंदुस्तानी मुसलमानों का नुमाइंदा समझते हैं, इसलिए वह ऐसे राब्तों को ज़रूरी समझते हैं जिनसे शक और शुबे का माहौल ख़त्म करने में मदद मिले। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये वो चेहरे हैं जो चेहरे साफ खुलकर के इस वक्त सामने आ रहे हैं कि किस तरह कौम में एक मुनाफिकत ज़ाहिर की जाए और बीजेपी का पल्लों पकड़ करके मुसलमानों को ही तनक़ीद का निशाना बनाए। अब ये चले हैं कौम को ये समझाने कि सबका साथ सबका विकास के सिलसिले में ख़ुद को बनाए, लेकिन किस तरह से सबका साथ सबका विकास हो रहा है ये गुज़िश्ता 6-7 सालों से हम तमाम लोगों के सामने हैं। ये बात इनको समझानी पड़ेगी। आइए नाज़रीन गिरामी, आखिर में एक ईरानी सदर हसन रूहानी के बयान को आप लोगों के सामने रखते हुए इजाज़त लूँ कि ईरानी सदर हसन रूहानी ने मुल्क में सदारती इंतखाबात में नाकामी का सामना करने वाले मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्द करार दिया है। सदर रूहानी ने तेहरान में काबीना के हफ्तावार इजलास के बाद अपने बयान में एजेंडे के मामलात पर जायज़ात पेश किए। अपने अहद सदारत भर के दौरान ईरान मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा होने वाले सदर ट्रंप और उनकी टीम को हदफ बनाने वाले रूहानी का मानना था कि अमेरिका के हद से ज़्यादा दबाव डालने वाली पॉलिसियाँ और इक़्तिसादी दहशतगर्दी क़तई हज़ीमत के साथ अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। इस मौक़िफ़ को अपनाने वाले न सिर्फ शिकस्त से दोचार हुए हैं, बल्कि बैक वक्त उनकी सियासी ज़िंदगी भी अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। ईरानी सदर ने ट्रंप के दौरे सदारत के ज़लील ख़ार होते हुए नुक्ता पज़ीर होने का इजहार करते हुए कहा कि सियासी मुफ़ाहमत से महरूम अमरीकी सदर ने बेवकूफ़ वज़ीर ख़ारिजा माइक पेनिस और इंतहा पसंद व जाहिल कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन को अपनी सफ़ में शामिल करते हुए अपने आप को तनहा करने वाली और कम्मारबाज ज़हनीत के साथ काम करने की कोशिश की, जिसका नतीजा हम सब के सामने है। ये दुनिया भर में ज़बरदस्ती, नस्ल परस्ती और क़वानीन को पाँव तले रोनने के अच्छे नताइज पैदा न करने का एक इशारा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया 3 बरसों तक ईरान पर पाबंदी आयद करते हुए मुल्की इंतज़ामिया का तख्ता उलटने की कोशिशों में मसरूफ़ रही, लेकिन हमारे आवाम ने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सब्र का दामन न छोड़ा। ये लोग 3 माह में ईरान को तबाह करने का हदफ रखते थे, लेकिन क्या हुआ, खुद ही ख़त्म हो गए। ये कहते हुए उन्होंने पूरी तरह से ट्रंप को और उनकी इंतज़ामिया को तनक़ीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन गिराम, वैसे नाज़रीन गिराम में कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने पेश की गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है,
تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار